ہر دور میں ایک نہ ایک شخص اپنی فطانت کو یاد کراتا ہوا جنم لیتا ہے اور اس کی عقل و فطانت کے کن رہتی دنیا تک گائے جاتے ہیں، اور ہمیشہ وہی لوگ یاد رہتے ہیں جو کہ قوم پر احسان کر گزرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو قوت حافظہ اور چیزوں کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھنے کی غیر معمولی استعداد اور صلاحیت کے مالک تھے، جو سنتے اسے یاد کر لیتے، چاہے وہ بات چھوٹی عمر میں سنی ہو یا زندگی کے آخری لمحات میں۔ اسی استعداد نے انہیں اس قابل بنا دیا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے بن گئے، اور اس کے بعد ان سب سے زیادہ روایات کرنے والے بن گئے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناگوار باتیں سنائیں۔ وہ روتے ہوئے غمگین حالت میں ماں کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور مسجد نبوی کی طرف نکلے۔ ہم باقی کا قصہ انہی زبان کی سنتے ہیں۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا گیا۔ میں نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، میں نے ام حبیب ہریرہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے قبول اسلام سے انکار کر دیا۔ میں نے آج پھر اسے دعوت دی تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں ایسی باتیں سنائیں جو مجھے ناگوار محسوس ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ ام ہریرہ کو اسلام کی طرف ہدایت سے نواز دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ چنانچہ میں ماں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو خوشخبری سنانے کے لیے دوڑا ہوا نکلا۔ پھر جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہ بند تھا۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی۔ ماں نے مجھے پکار کر کہا، ابو ہریرہ اپنی جگہ رکھو۔ پھر اس نے قمیض پہنی اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور یہ کہتے ہوئے نکلی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر میں ایسے ہی خوشی سے دوڑتا ہوا تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جیسے میں پہلے غم سے رو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ پھر میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے اور میری ماں کو مومنین اور مومنات کے نزدیک محبوب فرمائے۔ مروان بن حکم نے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کو آزمانا چاہا، چنانچہ انہیں بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بیان کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک اسی وقت اس نے کاتب کو پردے کے پیچھے بٹھایا اور اسے حکم دیا کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں وہ سب کا سب لکھ لینا۔ ایک سال گزرنے کے بعد مروان نے انہیں دوبارہ بلا بھیجا اور دوبارہ وہی حدیثیں سنانے کے بارے میں کہا جنہیں ان کا کاتب لکھ چکا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب حدیثیں ٹھیک ٹھیک سنا دی اور ان میں سے کوئی لفظ نہ بھولے۔ وہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں روایات کرنے والا نہیں ہے، صرف عبداللہ بن عمرو بن حاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں جو لکھ سکتے تھے اور میں لکھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے محدثین میں سے سب سے زیادہ مضبوط حافظہ کے مالک تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے 800 یا اس سے بھی زیادہ صحابہ، تابعین اور اہل علم نے روایات کیا۔ ذرا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا عظیم مدرسہ تھے جس کے لیے بقا اور خلود کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں بحرین کا حاکم و گورنر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ہر گورنر کا محاسبہ کرتے تھے۔ جب کسی کو گورنر بناتے اور اس وقت وہ شخص 2 کپڑوں کا مالک ہوتا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جب وہ اس منصب سے دستبردار ہو تو وہ صرف 2 ہی کپڑوں کا مالک ہو، بلکہ ان کے نزدیک زیادہ افضل یہ تھا کہ اس منصب کو چھوڑتے وقت وہ 1 کپڑے کا مالک ہو۔ البتہ اگر اس عہدے سے اس حال میں فارغ ہوا ہوتا کہ اس پر مال و دولت کے آثار نظر آ رہے ہوتے، پھر چاہے اس نے کتنے ہی حلال و جائز طریقے سے دولت حاصل کی ہوتی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتا تھا۔ یہ الگ دنیا تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شان و شوکت اور معجز نمائی سے بڑھ دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے اس گرما گرم بحث کو نقل کرتے ہیں جو ان دنوں کے درمیان ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے دشمن اور اس کی کتاب کے دشمن، تو نے اللہ کا مال چرایا ہے۔ میں نے جواب دیا، نہ تو میں اللہ کا دشمن ہوں نہ ہی اس کی کتاب کا دشمن ہوں، بلکہ میں خود شخص کا دشمن ہوں جو ان دونوں سے دشمنی رکھے، اور نہ ہی میں اللہ کا مال چرانے والا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پھر تمہارے پاس یہ 10,000 درہم کیسے جمع ہو گئے؟ میں نے جواب دیا، میرا ایک خچر تھا جس کی نسل بڑھی اور کچھ عطیات اس کے ساتھ مل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر اسے مسلمان کے بیت المال میں جمع کروا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
وہ سارا مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اللہ امیر المومنین کی مغفرت فرما۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور نئے سرے سے انہیں منصب گورنی پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور معذرت کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تاکہ نہ میری عزت و آبرو کو گھسا جائے اور نہ میرا مال لیا جائے اور نہ میری پشت پر ضرب لگائی جائے۔ پھر فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں میں علم کے بغیر ہی فیصلہ نہ کر دوں، تحمل بردباری کے بغیر ہی کوئی بات کر دوں۔